کے بنا اس کالے کوٹ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتار دو کالے کوٹ کو، پھینک دو، اس کو پھاڑ دو۔ نہ عدالت کی کوئی عزت ہے، تکریم ہے، اور نہ وکیل کی کوئی تعظیم اور تکریم ہے۔ اور اگر آپ نے آئین کو اسی طرح روندنا ہے، پامال کرنا ہے، تو میں نہیں مانتا، یہ کالا کوٹ نہیں مانتا، ایسی عدالت کو، ایسے نظام کو نہیں مانتا۔ ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتی ہم انہیں نہیں مانتے۔ ضیاء الحق نے کہا تھا یہ آئین یہ چند کاغذ کے ٹکڑے، اور اس نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھا تھا۔ آج انہوں نے اسی آئین کو جوتی کی نوک سے بھی اوپر بکھیر دیا ہے ہوا میں۔ برداشت نہیں کر سکتا جس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اگر یہ بیان نہیں دو گے اور اس طرح سے نہیں کرو گے تو تمہاری عورتوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی ہم تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائج کریں گے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسی نوبت آئے تو میں کہوں گا میرے ماں باپ، دادا، پردادا کی توبہ میں سیاست سے باہر ہوں۔ کیا نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ تو اس طرح سے اگر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو چلا لیں گے؟ آج جو معیشت کی بدحالی ہے ایسی تو کبھی نہ تھی۔ آج لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگ کے، بھکاری بن کے بھی ہمیں جو ہے خیرات نہیں مل رہی ہے۔ ہم نے عوام پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ان کو سانس لینے کا ان کو جو ہے دقت ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو، آج پھر کالے کوٹ کو پکار رہی ہے یہ دھرتی ماں۔ آج پھر وکلاء کو جو ہے وہی تحریک کی ضرورت ہے جو ہم نے 2007 میں کی تھی، جب میرا سر پھٹا تھا سب سے پہلے اب مال کی سڑکوں پر۔ آج پھر اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اگر ہم نے آئین کو بحال کرنا ہے اور آئین کو دوبارہ سے رول آف لاء کی طرف ہم نے لے کے جانے ہیں معاملات کو۔ دیکھیں ظلم کی ریاست تو چل جاتی ہے، بے انصافی کی یقین کیجیے گا یہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ظلم کی ریاست تو چل جاتی ہے لیکن بے انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی۔ اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ساری جو ہے اکٹھی 15 ججز ہیں، اگر جسٹس ہلالی آ جاتی ہے دوسری خاتون جو ہے سپریم کورٹ میں تو 16 ججز یہ خود سو موٹو اس چیز کا نوٹس لیں کہ کیوں کر جو ہے عدلیہ کی تضحیک ہو رہی ہے پاکستان میں۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں خدا را آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رول آف لاء کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آئین کے بنا، رول آف لاء کے بنا اس کالے کوٹ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتار دو کالے کوٹ کو، پھینک دو، اس کو پھاڑ دو۔ کیا یہی خوشحالی پاکستان کی، یہی آزادی ہمیں میسر آئی تھی، یا ہم نے تخیل کیا تھا، یا ہم نے سوچا تھا، یا خواب دیکھا تھا؟ کیا ہم بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہی روایات چھوڑ کے جائیں گے کہ ہر 5ویں 10ویں سال کے بعد ایک کسی ملک کو فتح کر لے گی ایک جو ہے ماشاءاللہ ہمارے صالح آزما آئیں گے اور اسی ملک کو فتح کر لیں گے؟ یہ کب تک لیڈ چلتی رہے گی؟ جیلیں بھری پڑی ہیں آج بھی۔ ملٹری کورٹ کی بات کرتے ہیں، ملٹری کورٹ یہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے، اور کہاں گئی؟ یہ تو دیکھیں فوج جو ہے ایک ایگزیکٹو کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری پر رول کرے گی۔ یہ فارمیشن جو ہے ایک پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی کہ پوری عسکری قیادت بیٹھ کر فارمیشن کمانڈرز کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے، اور فیصلہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل ترتیب شواہد موجود ہیں۔ تو جب تم نے کہہ دیا ناقابل ترتیب شواہد تمہارے پاس موجود ہیں تو تمہارا جو ہے ایک بریگیڈیئر یا جنرل وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ انصاف دے سکتا ہے؟ او بھائی تم نے تو فیصلہ سنا دیا اور پھر تم نے ایگزیکیوشن بھی کر دی، ان کو اندر بھی کر دیا، تو پھر ملٹری کورٹ مذاق نہیں ہے؟ اور پھر ملٹری کورٹ جو ہے وہ پیرلل کورٹ کیا وہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے اوپر بیٹھیں گی؟
تو وہ آرٹیکل 175 کی تعریف میں تو وہ آتی نہیں ہے. آپ لیاقت حسین کا کیس دیکھیں, یہاں درویش آرمی کا کیس ہوا تھا, وہ دیکھیں, آپ تمام فیصلہ جات دیکھیے, ان میں جو ہے ملٹری کورٹ کو اگر بنانا تھا تو اے پی ایس میں 21ویں ترمیم کی گئی تھی آئین میں. سنسیٹ کلاز سے جب وہ ٹائم ختم ہوا تو 23ویں ترمیم کرنا پڑی تھی. آپ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کو آپ جو ہے ٹرائی نہیں کر سکتے, یہ ان کے بنیادی حقوق کے متصادم ہے. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ یہ جو ہے آئین کی تصدیق نہیں ہے اور آئین کی تشریح جو ہے غلط کی جا رہی ہے کہ ملٹری کورٹس بنا دیں سویلینز کے لیے. ارے بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ ٹیپنگ کون کرتا ہے؟ فون ٹیپ کی آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے؟ ویڈیو ٹیپنگ آپ کس لا کے تحت کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ سامنے تو آئے. ارے چھپتے بھی ہو اور سامنے بھی نہیں آتے ہو, آؤ تو صحیح سامنے, بتاؤ کہ میں نے ٹیپنگ کی. اب تو آپ کی پرائیویسی ختم ہو کے رہ گئی ہے پاکستان میں. مجھے کہا گیا کہ جی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے. او بھائی ٹیپ ہو رہا ہے, میں نے کہا کرو ٹیپ کرتے ہو, ہر ایک کا ٹیپ ہو رہا ہے تقریباً, جو بھی ذرا میرے طرح مشکوک بندہ ہے سبھی کی ٹیپ ہو رہے ہیں یہ. اب ہم اپنے ہی دیش میں ہم مشکوک ہو گئے ہیں. ہم اپنے ہی دیش میں ہم جو ہے فریلی بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ, اس خوف کے ساتھ. تو بھائی ٹیپ کرنی ہے تو پھر قانون بناؤ. آپ باتیں کرتے ہو یورپ کی, باتیں کرتے ہو امریکہ کی, سب سے بڑا جرم ہے یہ ڈراپنگ اور فون ٹیپنگ اور ویڈیو ٹیپنگ جرم ہے. آپ جرم بھی کرتے ہو اور پھر بانگ ڈھول کہتے ہو کہ یہ ہم غدار ہیں. ارے بھائی چلیں, آپ کہتے ہیں اے پی ایس پر سننے اور آرمی ایڈمنسٹریشن پر سننے, جناح ہاؤس تو ہمیں کبھی سنا بھی نہیں تھا. چلیں کور کمانڈر ہاؤس پر آپ کہتے ہیں کہ اب تک کیا وہ غدار ہے. او بھائی جس نے پاکستان کو برباد کر دیا وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو. جس نے آئین کو روند کے رکھ دیا ہے وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو. او بھائی ان کا ٹرائل کرتے ہو ملٹری کورٹ میں, پھر ان کا بھی ٹرائل کرو جنہوں نے جو ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے روند کے رکھ دیا ہے, ان کا بھی تو کرو. جنہوں نے 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے, تقاضا کرتا ہے, سپریم کورٹ کا حکم ہے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے, تو ان کو بھی تو پکڑو. یہ کیا مذاق ہے؟ ایک شخص پہ تو آپ کہتے ہو کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کا نہ وہ ٹی وی پر آئے اور نہ اخبار کے کسی نہ نام آئے نہ تصویر آئے, اور دوسرا شخص جو مفرور ہے, جو عدالت کی سزا یافتہ ہے, اس کے تو آپ چینل سارے روک کے جو ہے پورا جو ہے پریس کانفرنس دکھاتے ہو, اور ٹیلی ویژن پر اور سارے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کے جو ہے آپ سزا خوانی کرتے ہو, جبکہ قانون کہتا ہے کہ فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس لوزز ہز نارمل رائٹس انڈر دا لا. دنیا کا یہی اصول ہے, قانون ہے. وہاں تو حکومت جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے چلا رہا ہے ایک مفرور شخص جو ہے پاکستان کے لیے, اور یہاں کا جو ہے وہ اس کا تو نام بھی نہیں آ سکتا ہے. تو یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا اس ملک میں؟ کب تک ہپوکریسی ہوگی؟ یہ اشرافیہ کا پاکستان بن گیا ہے. اشرافیہ کا پاکستان نہیں بننے دیں گے ہم. یہ پاکستان عوام کا پاکستان ہے, 25 کروڑ غربا کا پاکستان ہے, 25 کروڑ محنت کش کا پاکستان ہے. پاکستان جو ہے چلے گا. میں آپ کو زیادہ دیر نہیں دیتا. میں آپ کی جو بہت میں سمجھتا ہوں آپ کی عابد زبیری صاحب ہو گئے, اشتیاق خان صاحب ہو گئے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اس قدر جو ہے سفوکیشن کے ماحول میں ایسا آپ کا جو ہے کنونشن کیا ہے. اور میں توقع کرتا ہوں, یہ کراچی کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں اور سدا بہار صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں کیجیے گا. میرے خیال میں یہ کنونشن جاری و ساری رہنے چاہیے اور سارے پاکستان میں اپنے اپنے وکلا کو اجاگر کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنی ہے, محافظ ہیں ہم, اس ملک کے بھی محافظ ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو بحال کروائیں گے اور صحیح معنی میں عوام کی جو ہے حقوق کو واپس دلائیں گے. آپ کی بہت مہربانی.